ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا ہے، بے شک وہ دیکھنے والا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. داستان معراج، قصہ معراج، مشاہدات معراج، اسباق معراج، سفر معراج، شب معراج. بظاہر منظر نامہ وہی ہے جو کسی اور شب کا ہوتا ہے. مکہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، بزرگ جانتے ہیں صرف بچوں کے لیے. تو مکہ مکرمہ آج کی اس شب اپنی پہاڑیوں کے سائے میں سو رہا ہے. آج کل کے شہر والا ماحول تو نہیں ہوتا نا کہ جہاں رات دیر تک زندگی ہو. بعد مغرب تو بس پھر شہر میں سکوت، خاموشی، سکون. سو مکہ مکرمہ اپنی پہاڑیوں کے سائے میں سو رہا ہے. حرم پاک کی فضا میں وہی مانوس خاموشی ہے جو ہر رات اترتی ہے. بظاہر مانوس خاموشی ہے مگر دراصل یہ خاموشی غیر معمولی ہے. رسول اللہ مکے میں ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنیے کہ کیا بتایا سرکار نے. میرے گھر کی چھت کھولی گئی جبکہ میں مکے میں تھا. چھت کھلی مگر دیواریں اپنی جگہ برقرار رہیں. اور اب نزول ہوا. کون آئے؟ سردار ملائکہ حضرت جبرائیل آئے. تو اب فضا بدل گئی ہے. رات وہی ہے، مکہ وہی ہے، مگر گویا وقت اپنی رفتار چھوڑ چکا ہے. ٹائم ریلیونٹ ہو گیا ہے. اسی لمحے وہ سواری لائی گئی جس کا ذکر صدیوں سے کسی مساوات میں نہیں تھا. یعنی اس جیسی سواری اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں کہ سنی نہیں گئی، اس کے بعد بھی نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس براق لایا گیا. براق، برق، لائٹ، سپیڈ آف لائٹ، یہ ساری چیزیں ہمیں رکھیں. خود نہیں گیا، میرے پاس لایا گیا. اور وہ ایک سفید سواری تھی. اور کچھ اس طرح سمجھایا کہ سفید گدھے سے بڑی، خچر سے چھوٹی. اور اس سواری کی خصوصیات، ابھی سفر کی خصوصیات کی بات نہیں ہو رہی، داستان میرا شروع ہو گئی ہے. یہ سواری اپنا کھر وہاں رکھتی تھی یا اپنا اگلا قدم وہاں رکھتی تھی جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی. یا آپ نے جملہ محسوس کیا، اگر میں کھڑا ہوں کسی بیابان میں کھڑا ہوں جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سامنے کوئی دیوار نہیں ہے، سمندر میں کھڑا ہوں جہاں تا حد نگاہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو میری نگاہ کہاں تک جا سکتی ہے؟ جہاں تک پہنچنے میں بہت بہت وقت لگے گا. اس سواری کا اگلا قدم وہاں جاتا تھا جہاں تک نگاہ جاتی تھی. سو مکہ خاموش ہے، براق تیار ہے، جبرائیل موجود ہیں. حضرت انس کی روایت جاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہم بیت المقدس تک پہنچے، سفر شروع ہو گیا، بس حلقے کے ساتھ سواری باندھ دی گئی. ایک اور روایت ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب میرے لیے تمام انبیاء جمع کیے گئے. سوچے آدم سے خاتم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام یعنی انبیاء کا اجتماع. شب معراج انبیاء علیہ السلام کے اجتماع کی بھی شب ہے. اور اب کیا ہوا؟ اللہ جانے کیا منظر ہوگا. سارے انبیاء ہیں اور رسول اللہ فرما رہے ہیں بس انبیاء نے مجھے آگے کر دیا کہ آپ نماز کی امامت کرائیے، بس میں نے ان سب کو نماز پڑھائی. اب کیا منظر ہوگا؟ رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، کہیں حضرت آدم ہیں، کہیں حضرت ابراہیم ہے، کہیں حضرت عیسیٰ ہے، کہیں حضرت موسیٰ ہے. سفر معراج جاری ہے. رسول اللہ مکے سے بیت المقدس پہنچے، نماز مکمل ہو گئی، صفیں منتشر ہو گئی، لیکن تاریخ کی سب بندی ہو گئی. بیت المقدس کی دیواریں خاموش ہیں بظاہر، لیکن یہ خاموشی گواہ ہے کہ زمین پر آخری نبی اپنی امامت، اپنی نبوت ثبت کر چکا ہے. اب سفر زمین کا نہیں ہے، اب سفر حدود کا ہے. اسی لمحے وہ سیڑھی ظاہر ہوئی، وہ زینہ ظاہر ہوا جسے بھی زمین نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. سواری وہ جس کے بارے میں نہ پہلے دیکھا گیا نہ سنا گیا، زینہ وہ
جس کے بارے میں نہ پہلے سنا گیا نہ دیکھا گیا، اور کیوں نہ ہو، نبی وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، نبی وہ کہ جس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نبی وہ جو بعزت خدا سب سے بڑا ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، فرمایا پھر مجھے آسمان کی طرف چڑھایا گیا، لے جایا گیا، گئے نہیں لے جائے گئے، سفر آگے بڑھا ہے، پہلا دروازہ آیا، دروازہ کھلا، آسمان اول، آدم علیہ السلام، بس میں آدم کے پاس تھا، آدم سے خاتم تک، ادھر آدم ہے، ادھر خاتم النبیین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آدم انسانیت کا آغاز، یہاں انسانیت کے امام، ان کے سامنے حضرت آدم نے خوش آمدید کہا، نیک بیٹے کھو، نیک نبی کھو، یہ رشتہ نسل کا نہیں ہے، امانت کا ہے۔ اب پھر یعنی روایت کا خلاصہ ہے کہ سرکار کہہ رہے ہیں خلاصہ، اب مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا، وہاں پاکیزگی کا نور تھا، وہاں زہد کا نور تھا، وہاں عیسیٰ تھے، وہاں یحییٰ تھے، وہاں آدم تھے، یہاں عیسیٰ ہے، یہاں یحییٰ ہے، یہاں بیٹا نہیں کہا گیا، یہاں بھائی کہا گیا، کیونکہ شریعتیں بدلتی ہیں، رسالت کی روح وہی رہتی ہے۔ تیسرے آسمان پر گئے، یوسف علیہ السلام کے پاس تھے، جنہیں کون، یوسف علیہ السلام جنہیں حسن کا آدھا حصہ دیا گیا تھا۔ چوتھے آسمان پر گئے، ادریس علیہ السلام، ہم نے پورا واقعہ کی خدمت میں عرض کیا تھا شان رمضان میں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ رفعنا، عروج، عرفہ، معراج، پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام، وہاں نرمی تھی، امت کے لیے شفقت تھی، ہارون موسیٰ کے بوجھ کے شریک، امتوں کے درد کے امین۔ چھٹے آسمان پر گئے، وہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر گئے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، انہوں نے بیت المعمور سے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ ہم نے پچھلے سال یہ ایک ایک نبی سے ملاقات، سرکار کی نبیوں سے ملاقات تفصیل سے بیان کی تھی، اس لیے اس بار ہم واقعے کا دوسرا رخ پیش کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں تیزی سے۔ یہاں دائرہ مکمل ہوا، ابراہیم علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دعا کا انجام، سدرۃ المنتہا۔ قرآن یہاں خاموش نہیں رہتا، بلکہ اب قرآن کی آیات کا خلاصہ سنیے، سورہ نجم کی ابتدائی 18 آیات کا خلاصہ یا ترجمہ سنیے، جس میں وہ تمام تفصیلات بیان کی گئی۔ میرے سرکار کے کیا کہنے کہ جن کے سفر کی تفصیلات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتنی جگہ دی کہ کہیں سورہ اسراء کی ابتدائی آیت ہے، کہیں سورہ نجم کی ابتدائی 18 آیات ہیں۔ آغاز اس طرح ہوتا ہے، تارے کی قسم والنجم اذا ہوا، تارے کی قسم، عجب ہے، تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے ہیں نہ بے راہ چلے ہیں۔ رسول اللہ کی ہر چیز کی گواہی خداوند تعالیٰ دے رہا ہے، قرآن کریم میں دے رہا ہے، سفر معراج میں بھی دے رہا ہے۔ اور جب کہتے ہیں نا یہ تو وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے، یہ تو وہی کرتے ہیں جو وہی کہتی ہے، تو اگلی آیت سنیے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، سرکار دو عالم کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ خواہش نفس سے منہ سے بات نہیں نکالتے، یہ کرتے ہی وہی ہیں جو ہم کہتے ہیں۔ اگلی آیت سنیے ترجمہ، یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے، بس اب سنتے جائیے، ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا ہے، طاقتور نے، پھر وہ پورے نظر آئے سفر معراج، اور پھر آسمان کے اونچے کنارے میں تھے، پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے تو 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم، پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف بھیجا، جو بھیجا سو بھیجا، جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ مانا، کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو، اور انہوں نے اس کو ایک بار بھی دیکھا ہے، پرلی حد کی بیری کے پاس، اس کے پاس رہنے کی جنت ہے، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی، انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لی۔